الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق اللیل والنہار بقدرتہ یزا بینہما بقدرتہ وجعل لکل واحد منہما حد محدودا وامدا ممدودا الصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین سیدنا الممجد بشیرنا المؤید المصطفى الامجد احمد الاحمد بالقاسم محمد صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية والآثار الباقرية والمحاسر الجعفرية والفنون القائزمية والحجج الرزبية والجود التقوية والنقاوة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بأمر الله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله أحسن بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم للذي هجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد فأكثرهم فيه الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد صلوات عزیزان گرامی، ایک بہت اہم یہ سوال ہے کہ دور پیغمبر میں جو لوگ پیغمبر کے ساتھ تھے، کیا وہ سارے اپنے رویوں میں، اپنے ایٹیٹیوڈس میں، اپنے درجات میں، اپنی فضیلتوں میں برابر تھے؟ ہم گزشتہ تقاریر میں آپ کی سماعت کی پیش نظر کر چکے انسان کے رویوں کی بنیاد کے اوپر اس کی کیٹیگری کو قرآن مجید نے ڈسکرائب کیا۔ دور پیغمبر یہ محمد والے محمد بلندر صلوات دور پیغمبر میں جس طرح
لوگوں کی کیٹیگریز تھیں. سورہ توبہ کی 3 مسلسل آیات میں اس کا تذکرہ کیا گیا. پہلی کیٹیگری کے لیے سورہ توبہ کی 100، 101 اور 102 آیات. ارشاد ہوا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوا بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم. یہ ایک پہلی کیٹیگری بیان. دوسری کیٹیگری کے لیے کہا ممن حولکم من العراب منافقون ومن اہل المدینۃ مردوا علی النفاق لا تعلمہم نحن نعلمہم سنعذبہم مرتین وثم یردن الی عذاب عظیم. دوسری کیٹیگری کا تذکرہ ختم. تیسری کیٹیگری بیان کی وآخرون طرفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى اللہ ان یتوب علیہم ان اللہ رؤوف رحیم. تیسری کیٹیگری کا تذکرہ کیا 3 پرپیچول آیات کے اندر. یہ دور پیغمبر کی بات ہو رہی ہے. یہ جو کہا کہ ہر کمپینین ایک جیسا ہے، جس کے بھی ساتھ آپ کے دل لگ جائے اسی کی پیروی کر لو تو یہ رسول کی پیروی کا مزہ آپ کو حاصل ہو جائے گا، اور سارے اس معاملے میں برابر ہیں. پہلی کیٹیگری جو قرآن کریم نے بیان کی السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یعنی وہ اول سے اول، پہلوں سے پہلے، من المہاجرین والانصار والذین تبعوا بإحسان، جن کا رویہ احسان کا رویہ تھا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جو اللہ سے راضی ہوئے اور اللہ جن سے راضی ہوا. وعد لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، جن کے لیے ہم نے جنت میں اعلیٰ مقام رکھے ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. ذالک فوز عظیم، یہی ان کی کامیابی، بلند کامیابی کی نشانی. پہلی کیٹیگری کون سی ہو گئی؟ سابقون الاولون، پہلوں سے پہلے، اولین سے اولین. اب ان کا مقابلہ کسی کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا. دوسری کیٹیگری قرآن مجید نے بیان کی، دور پیغمبر کی بات ہو رہی ہے. ممن حولکم من العراب منافقون ومن اہل المدینۃ مردوا علی النفاق. اے پیغمبر، یہ عرب، یہ بدو نفاق میں بہت سخت ہیں. ومن اہل المدینۃ مردوا علی النفاق، اور یہ جو اہل شہر، اہل مدینہ ہیں، یہ بھی نفاق میں بہت سخت ہیں. لا تعلمہم نحن نعلمہم، تم انہیں نہیں جانتے لیکن ہم انہیں جانتے ہیں. سنعذبہم مرتین ثم یردن علی عذاب عظیم، ہم انہیں ایک دفعہ انہیں عذاب دیں گے، نہیں پھرا کر دوبارہ انہیں دوبارہ عذاب دیں گے اور عذاب عظیم سے دوچار کر دیں گے. تو دوسری کیٹیگری کون سی ہوئی؟ منافقین. یہ دور پیغمبر کی بات ہو رہی ہے. تیسری کیٹیگری
ارشاد فرمائی قرآن مجید میں والآخرون اعترفوا بذنوبہم، اور تیسری کیٹیگری ان کی ہے جو گناہ کر بیٹھتے ہیں، خلطوا عملا صالحا واخرا سیئا، کچھ اچھے عمل کرتے ہیں کچھ اور برے عمل کرتے ہیں، عسى اللہ ان یتوب علیہم ان اللہ رؤوف رحیم، پھر اپنی غلطیوں کی کبھی اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اور اللہ اس بات پر پوری قدرت رکھتا ہے کہ وہ گناہ کی اور غلطی کی معافی مانگنے والوں کی مغفرت کر دے۔ تو پہلی کیٹیگری کون سی ہو گئی؟ سابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جن کے رہنے کے لیے جنات عدن ہیں، نہریں بہتی ہیں، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ دوسری کیٹیگری نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 نعرہ حیدری، مشہور محمد علی محمد کی عظمت بلند تر صلوات۔ دوسری کیٹیگری منافقین کی ہے، جن کے لیے کہا عذاب عظیم تیار ہے، اور تیسری کیٹیگری گناہ اور ثواب، اچھائی اور برائی کو خلط ملت کر دینے والے لوگوں کی ہے، لیکن وہ معافی مانگنے والے لوگ ہیں اور اللہ غفور الرحیم۔ یہ دور پیغمبر میں یہ تین کیٹیگریز موجود تھی۔ اب اہل تشیع کا رویہ اس معاملے میں کیا ہے؟ عام طور پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ سارے اس دور کے لوگ رضی اللہ ہیں۔ اہل تشیع میں یہ تصور رائج نہیں ہے، جو منافق ہے منافق ہے، جو معافی مانگنے والا ہے معافی مانگنے والا ہے، لیکن ان کا مقابلہ کوئی نہیں ہے جو سابقون الاولون۔ تشیع کا مزاج کیا ہے؟ امام ذہبی نے تشیع کے مزاج کے بارے میں لکھا۔ امام ذہبی اہل سنت کے بہت ہی مشہور اور بڑے محقق، انہوں نے اس تشیع کے مزاج کے بارے میں لکھا۔ اما تشیع حب علی و بغض من نواصب ان یتخذ مولاہ علما و عملا۔ تشیع کس چیز کا نام ہے؟ علی کی بے لوث محبت کا نام ہے، علی کے دشمنوں سے دشمنی رکھنے کا نام ہے، ان یتخذوا مولاہ علما و عملا، اور علی کی مولائیت کو علم اور عمل سے ماننے کا نام ہے۔ نعرہ حیدری، 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 نعرہ حیدری، بلند تر صلوات۔ علی کی مولائیت کو علم اور عمل سے ماننے کا نام تشیع۔ اب اس میں بتائیے کہ کون سی بات خلاف قرآن ہے، یہ خلاف سنت پیغمبر ہے؟ کوئی بھی بات خلافت قرآن نہیں ہے، اس لیے کہ مولائیت علی اور ولایت علی کا قرآن خود اعلان کرتا ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ پیغمبر کی حدیث ہے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا۔ اچھا عزیزان گرامی، بات یہ ہے کہ لفظ مولا کے ڈکشنری میں عربی لغت میں کم از کم 22 مطلب ہیں۔ وہ مطلب آقا کا بھی ہے، رہبر کا بھی ہے، قائد کا بھی ہے، نگہبان کا بھی ہے، پاسدار کا بھی ہے، ولی کا بھی ہے، محبوب کا بھی ہے، اور غلام کا بھی ہے۔ پیغمبر کی بصیرت ملاحظہ فرمائیے، صرف یہ نہیں کہا کہ علی تمہارا مولا ہے، تو لوگ سارے مطالب 21 چھوڑ کر
22वें मतलब यानी غلام پر آ جاتے. پیغمبر کی بصیرت دیکھیے. ارشاد فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اگر میں جس کا قائد ہوں اس کا علی قائد ہے. جس کا میں نگہبان ہوں اس کا علی نگہبان ہے. جس کا میں ولی ہوں اس کا علی ولی ہے. جس کی میں نگہداشت کرتا ہوں اس کا علی نگہداشت کرتا ہے. جس کا میں حاکم ہوں اس کا علی حاکم ہے. وہ آخری لفظ کو پیغمبر نے بالکل اپنے نام کے ساتھ جوڑ کر ایلیمنیٹ کر دیا. علی شہنشاہ، علی شہنشاہ، علی شہنشاہ، حسینیت، حسینیت، باوفا باوفا، وفا باوفا، عظیم الفضل عباس کی شان میں بلند کر صلوات. اچھا ایک لفظ بہت نیوٹرل سا ہے محبوب. بھئی حاکم پہ آپ کو اعتراض ہے، حکمران پہ اعتراض ہے، ولایت ولی پر اعتراض ہے، قائد پہ اعتراض ہے، امام پہ اعتراض ہے. سارے لفظوں پر آپ کو اعتراض ہو سکتا ہے. اور 1500 سال سے مسلسل حدیث غدیر کو چھپانے کی وجہ ہی یہی تھی کہ آپ کسی بھی لفظ سے اور مطلب سے متفق نظر نہیں آتے تھے. ایک مطلب ہے محبوب. اور محبوب کو کسے کہتے ہیں؟ جس سے محبت کی جائے. اب مثال کے طور پر آپ نے محبوب کے مطلب کو اڈاپٹ کر لیا تو اس اڈاپشن کا مطلب کیا ہوا؟ پیغمبر نے ارشاد فرمایا جس کا میں محبوب ہوں اس کا علی محبوب ہے. ہم آپ کی اڈاپشن کی بات کر رہے ہیں. آپ نے اگر یہ مطلب اڈاپٹ کر لیا تو جس کا میں محبوب ہوں اس کا علی محبوب ہے. اچھا جس سے محبت ہو جائے اس کے ساتھ زندگی کا رویہ تبدیل ہو جاتا ہے. اب جو محبوب ہے جو کہے محبت کرنے والا وہی کرتا ہے. اب محبوب کی آنکھ اچھی لگتی ہے، محبوب کی بات اچھی لگتی ہے، محبوب کی چال اچھی لگتی ہے، محبوب کا اٹھنا بیٹھنا اچھا لگتا ہے، محبوب کے منہ سے نکلا ہوا لفظ حرف آخر نظر آتا ہے اور محبوب کے سامنے ساری دنیا ہیچ نظر آتی ہے. یہی ہے نا. تو اب اگر پیغمبر نے کہا میں جس کا محبوب ہوں اس کا علی محبوب ہے، اس کا مطلب ہے کہ علی کی بات اور میری بات کے بعد کسی کی بات نہیں. علی کی محبت اور میری محبت کے علاوہ کسی کی محبت نہیں. علی کی اور میری اطاعت کے علاوہ محبوب کی اطاعت میں اس حد تک لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں، جان دے دیتے ہیں. تو اس اطاعت سے بڑھ کر کوئی اطاعت نہیں ہے. اگر آپ یہ مطلب بھی اڈاپٹ کرتے ہیں تب بھی نکل کر بھاگنے کا راستہ نہیں باقی بچتا. ایسی محبت کرنی پڑے گی جیسی محبوب سے محبت کرتے ہیں. جو محمد کو محبوب رکھتا ہے اسے علی کو محبوب رکھنا پڑے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 محمد علی محمد بلند کر صلوات. یہ حب علی جو تشیع کا مزاج ہے ایک لٹمس ٹیسٹ ہے. دور پیغمبر میں اصحاب ارشاد کرتے ہیں اور احادیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ لوگ جب کسی مجمع میں جمع ہوتے اور اصحاب پیغمبر یہ فرق کرنے کی کوشش کرتے کہ اس میں سے مومن کون ہے اور منافق کون ہے تو اصحاب پیغمبر ذکر علی ابن ابی طالب شروع کرتے. منافق کا چہرہ بجھ جایا کرتا تھا اور مومن کا چہرہ کھل جایا کرتا تھا. یعنی محبت علی ایمان اور نفاق کا ایک ایسا ترازو ہے کہ جو ترازو بالکل غلط سگنل نہیں دیتا. یہ عام فہم بات جو ہم ولایت علی کے بارے میں لوگوں کے
مختلف گفتاری رویوں سے اخذ کر کے کہہ سکتے ہیں، لیکن تشیع کا یہ مزاج نہیں ہے۔ تشیع ولایت علی کو اور مولایت علی کو قرآن مجید کے پیرامیٹر سے ناپتے ہیں اور اسی پیرامیٹر کے مطابق عمل کرتے ہیں، اور قرآن مجید کا پیرامیٹر یہ ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ ولایت اللہ کے لیے، ولایت پیغمبر کے لیے، اور ولی ہے وہ جو نماز کو قائم کرتا ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ یہ اہل تشیع کا مزاج ہے۔ عین قرآن، عین قرآن۔ اچھا، اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تشیع کی چوائس علی ابن ابی طالب کیوں ہے؟ بڑا اہم سوال ہے کہ تشیع کی چوائس علی ابن ابی طالب کا، کیا تشیع کی چوائس علی ابن ابی طالب ہے؟ تاریخ کہتی ہے پیغمبر کی چوائس خانوادہ علی ابن ابی طالب ہے۔ پیغمبر کی چوائس کیسے؟ جناب عبد المطلب جب بستر پر فراش ہو گئے اور یہ یقین ہو گیا کہ اب مدت حیات تھوڑی رہ گئی، تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو طلب کیا اور کہا کہ میرا یہ پوتا، تم میں سے کون محمد ابن عبداللہ کی سرپرستی، اس کی کفالت، اس کی نگہبانی، اس کی حفاظت کے فرائض انجام دے گا؟ سارے بیٹوں نے کہا کہ ہم۔ جناب عبد المطلب نے یہ چوائس اور فیصلہ پوتے پر چھوڑ دیا، پوتے پر چھوڑ دیا۔ اب اس چوائس پر ہم آگے قرآن سے ریفرنس دیں گے۔ کہا کہ محمد ابن عبداللہ، اے میرے جگر گوشے، اے میرے دل کا سکون، اے میری زندگی کا چراغ، تم فیصلہ کرو کہ تمہیں کس کی نگہبانی، کس کی کفالت، کس کا دامن عزیز ہے۔ تاریخیں کہتی ہیں 8 برس کی عمر تھی سردار انبیاء کی، آپ نے دوڑ کر اپنے چچا ابو طالب کے دامن کو پکڑا اور ان کی ٹانگوں سے لپٹ گئے۔ یہ چوائس کس کی تھی؟ جناب عبد المطلب کی۔ یہ چوائس کس کی تھی؟ خود پیغمبر اکرم کی۔ پیغمبر نے چوز کیا، منتخب کیا سارے خانوادے میں سے جناب ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد کی خانوادے میں پرورش پانا اور ان کی اڈاپشن میں جانا، ان کی اڈاپشن میں جانا۔ تو آپ یہ کہیں گے، لوگ اعتراض کرنے والے کہہ سکتے ہیں کبھی 8 برس کا بچہ تھا، محبت کرتے ہوں گے چچا اور چچی، تو اس محبت کے زیر اثر پیغمبر نے ان کے گھر کو چوز کر لیا۔ پیغمبری کی جب بات کی جاتی ہے تو پیغمبر کا کوئی بچپن ہوتا ہے، کوئی لڑکپن ہوتا ہے، کوئی جوانی ہوتی ہے، کوئی بڑھاپا ہوتا ہے۔ کیا پیغمبر کی حیات کو ان کمپارٹمنٹس میں بانٹا جا سکتا ہے؟ پیغمبر کی حیات کیا ہوتی ہے؟ سورہ مریم
जनाब ईसा का तस्करा। जब मरियम पर उंगली उठाई, झूले पर इशारा कर दिया और झूले में लेटे हुए बच्चे ने कहा, इन्नी अब्दुल्ला है वातानी अल किताबा वजालनी नबियन वजालनी मुबारकन। इन कुंता बोसानी बिस्सलाते व ज़काते मा दम्बत हय्यन व बरन में वालिदती लम यजअलनी जब्बारन शकिया फस्सलामु अला यौमा वुलदता व यौमा यमूता व यौमा यबसो हय्यन। झूले में लेटे हुए चंद घंटों के बच्चे ने कहा, इन्नी अब्दुल्ला है वातानी अल किताबा वजालनी नबियन। कौन है ये? ईसा। मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब दी। अभी इंजील उतर गई? इंजील नहीं उतरी। वजालनी नबियन, उसने मुझे नबी बनाया। ईसा गहवारे में किताब की बात करते हैं, नबूवत की बात करते हैं। अभी 8 साल भी उम्र नहीं हुई, 8 घंटे के ही होंगे। अगर नबी 8 घंटे का भी है तो नबी है, और किताब वाला है तो किताब है। वजालनी मुबारकन, और मैं मुबारक हूँ। मुबारक किसे कहते हैं? ये चीज़ अच्छी लगे, रास आ जाए, आपके लिए खैर का बाइस साबित हो, इसलिए कहते हैं मुबारक हो, आपके लिए खैर हो, यानी मैं खैर वाला हूँ। वो आसानी में सलाते व ज़कात मादम तो हय्यन, मुझे इसलिए मबूस किया गया कि मैं क़याम सलात और इताए ज़कात के हक़ को अदा करूँ जब तक कि मैं ज़िंदा हूँ। झूले में क़याम सलात और इताए ज़कात की बात कर रहे हैं ईसा। वह बरन में वालिदती, मैं अपनी माँ का फर्माबरदार हूँ। वलम यजअलनी जब्बारन शकिया, और शकादत और जब्बारियत हम में नहीं है। आले इब्राहिम की खुसूसियत ला युनालु हद ज़ालिमीन, जुल्म से दूरी है। चंद घंटों वाला नबी कह रहा है दुनिया में आते ही, जब्बार नहीं है, शकी नहीं है। वस्सलामु अला यौम वलदतो व यौम अमूतो व यौम यबसो हय्यन। मुझ पर सलामती और सलाम है उस रोज़ जिस रोज़ मैं पैदा हुआ। मुझ पर सलाम है जिस रोज़ मुझे मौत आ जाएगी, और मुझ पर सलाम होगा उस रोज़ जिस रोज़ मैं दोबारा ज़िंदा किया जाऊंगा। इस गुफ्तगू को जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की, आप पैगंबर अलैहिस्सलाम की चॉइस के साथ रख कर देखिए। ईसा को और मरियम को झूले में पता था, पैदाइश से पहले पता था कि ये नबी है, साहिबे किताब है, साहिबे सलात व ज़कात है। अब्दुल मुत्तलिब को नहीं पता था, अब्दुल मुत्तलिब को नहीं पता था, मरियम को पता था। पैगंबर इस्लाम जो ताजदार नबूवत है, सारे नबियों का सरदार है, जिसकी नबूवत पर ईमान लाकर सारे नबी नबी बने, उसे नहीं पता था कि मैं किताब वाला हूँ, मैं सलात व ज़कात वाला हूँ, मैं नबी हूँ, मैं पैदा हुआ उस दिन मुझ पर सलाम, जिस दिन दुनिया से उठूंगा मुझ पर सलाम, जिस दिन कब्र से उठाया जाऊंगा उस दिन मुझ पर सलाम। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, 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 अंदर सलावत। पैगंबर
خلقت الافلاق, اگر تجھے پیدا نہ کرتے تو افلاق کو خلق نہ کرتے. اسے نہیں پتا تھا وہ کون ہے. تو یہاں پر ابو طالب کی چوائس اور ان کو کون چوز کر رہا ہے؟ سردار انبیاء. لولا کا لما خلقت الافلاق, جو خدا نے جس کے لیے کائنات کو خلق کیا, خدا نے جسے رحمت للعالمین بنایا, خدا نے جسے اپنا حبیب بنایا, خدا نے جسے معراج پر سیر و تفریح کے لیے بلایا, وہ 8 سال کا بچہ نہیں ہے, وہ تاجدار نبوت ہے. تو ابو طالب کس کی چوائس ہے؟ سرور انبیاء کی چوائس ہے, تاجدار نبوت کی چوائس ہے. اب میں جناب ابو طالب پیغمبر کی چوائس سے کو ڈس لائک کروں؟ میں پیغمبر کی چوائس کو ناپسند کروں؟ پیغمبر کے پسند کو میں ناپسند کروں تو اللہ اکبر, میرا ٹھکانہ تو ایمان سے کفر کی طرف چلا جائے گا. پیغمبر کی پسند کو ناپسند کرنے والا. اچھا, یہ جناب عیسیٰ کا واقعہ ہو گیا. سورہ قصص میں جناب موسیٰ کا ذکر بھی قرآن نے کیا. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ إِنْ أَرْضِيهِ فَإِذَا خِفْتَ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تُخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادَهُ إِلَيْكَ وَجَعَلَهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی. موسیٰ کی ماں نبی تھی. موسیٰ کی ماں کو نہ وحی آ سکتی ہے. عبد المطلب اور ابو طالب سے کوئی کمیونیکیشن نہیں ہوگی. وہ فقط ایک موسیٰ ہے, یہ قیامت تک کا نبی ہے. موسیٰ کی ماں سے تو کمیونیکیشن ہو گئی. اب عبد المطلب سے کمیونیکیشن نہیں ہے, ابو طالب سے کمیونیکیشن نہیں ہے. وہ جس کی نبوت کو روز حشر تک جانا ہے. ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِيهِ, ہم نے کہا تم اس کی رضا کرتی رہو, اسے دودھ پلاتی رہو. بچہ پیدا ہو گیا تھا. فرعون بنی اسرائیل کے لڑکوں کی تلاش میں تھا. ایک بھی نہ چھوٹے, قتل کر دیں گے. ماں ڈری ہوئی تھی. فَإِذَا خِفْتَ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ, اگر تجھے زیادہ خوف محسوس ہو کہ تیرا بچہ قتل کر دیا جائے گا تو بس اسے اس صندوق میں ڈال دینا. آپ یہ دیکھیے خدا کیا کر رہا ہے, مادر موسیٰ کو تدبیر سکھا رہا ہے. تجھے خوف لگے اسے صندوق میں ڈال دے. فلا تخافی ولا تحزنی, نہ خوف کھانا نہ دل میں کوئی حزن و ملال لانا. انا رادہ علیک, میں اسے تیرے پاس پلٹاؤں گا. وَجَعَلَهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ, اور اسے اپنے نبیوں میں قرار دوں گا. اب یہ خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ مادر موسیٰ سے. نبی تھی موسیٰ کی ماں؟ نہیں تھی. کیسی کمیونیکیشن ہے کہ اگر تم رضاعت کرتی رہو, پلاتی رہو بچے کو دودھ, ڈر لگے فَأَلْقِيهِ فِيهِ الْيَمِّ, ڈال دینا صندوق میں, چھوڑ دینا دریا میں. نہ ڈرنا, بلا تخافی بلا تحزنی, نہ خوف نہ حزن. انا رادہ الیک, ہم پلٹائیں گے. وَجَعَلَهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ, اور اسے اپنے نبیوں میں قرار دیں گے. ارے ابھی پیدا ہوا موسیٰ اور نبوت کی خبر ہے. ابھی پیدا ہوا اللہ کی طرف سے انعام کی خبر ہے. ابھی پیدا ہوا ولا تخافی ولا تحزنی کی خبر ہے. اور ابھی پیدا ہوا تدبیر الہی کارگر ہونا شروع ہو گئی. صندوق میں ڈالو, دریا میں چھوڑو, ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہ موسیٰ کی ماں کے لیے, موسیٰ کے لیے موسیٰ کی ماں کو پیغام ہے. تو وہاں عبد المطلب کے پاس کوئی پیغام نہیں تھا. سرور انبیاء کو کس کے حوالے کرنا ہے؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حیدری.
ٹھہرایا اللہ، وجعلہ من المرسلین، ہم اسے اپنے مرسلین میں قرار دیں گے۔ موسیٰ کی ماں کو پتا ہے کہ بیٹا نبی ہے، ابو طالب کو نہیں پتا، عبد المطلب کو نہیں پتا کہ نبی نہیں، سرور انبیاء ہے، تاجدار نبوت ہے، وجہ تخلیق کائنات ہے۔ تو موسیٰ کے لیے اللہ کی تدبیر، عیسیٰ کے لیے اللہ کی تدبیر، عیسیٰ کے لیے جھولے میں کلام کرنا اللہ کی تدبیر، موسیٰ کے لیے صندوق میں ماکٹ ڈالنا اللہ کی تدبیر، اور محمد مصطفیٰ کا ابو طالب کو منتخب کرنا اللہ کی تدبیر۔ جناب ابو طالب علیہ السلام کی شان پر بلند تر صلوات۔ تو ابو طالب تدبیر خدا کا نام ہے۔ پہلے تشیع کیوں خانوادہ علی سے متصل رہنے کی جد و جہد کرتے رہتے ہیں؟ اس لیے کہ پیغمبر کی چوائس ہے، یہ خدا کی تدبیر کا نام ہے، یہ خدا کی تدبیر کا نام ہے۔ ہم خدا کی تدبیر سے علیحدہ ہو کر جہنم میں جائیں، تباہی کا سودا کریں، یا تدبیر خدا کے ساتھ ساتھ چلیں؟ بھائی موسیٰ کی ماں صندوق کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی نا، دریا میں بہہ رہا تھا، صندوق کیا تھا؟ تدبیر الہی ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ بس ہم اسی طرح خانوادہ ابو طالب کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے جب تک کہ ہم زندہ رہیں، اس لیے کہ خانوادہ ابو طالب پیغمبر اسلام کے لیے تدبیر الہی۔ نعرہ حیدری، 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 ننتر صلوات۔ پیغمبر کی چوائس، فطرت الہی کی چوائس، تدبیر الہی کا فیصلہ، خانوادہ ابو طالب، جہاں فاطمہ بنت اسد ہیں، ابو طالب ہیں، اور پھر ان کی نسل مبارک ہے۔ اچھا، اب پیغمبر اسلام پر ذمہ داری کتنی کیا ہے؟ لیکن دین کی ذمہ داری، تو دین کیا ہے؟ دین کو قرآن مجید میں چند بہت بڑے اور مضبوط ٹرمینالوجیز کے ساتھ ڈسکرائب کیا گیا ہے۔ سورہ روم میں کہا فاقم وجہک للدین حنیفا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک دین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ یہ دین فاقم، کھڑا ہو جا، وجہک للدین حنیفا، اس دین کی طرف منہ کر کے جو سیدھا ہے، حنیف ہے۔ تو پہلی ٹرم استعمال کی دین کے لیے حنیف، فطرت اللہ الذی فطر الناس علیہا، اللہ کی ایک فطرت اور ایک ترکیب ہے، اسی پر اس نے ناس کو پیدا کیا۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق میں تبدیلی پیدا نہیں ہوتی۔ ذالک دین القیم، یہ بڑا مضبوط دین ہے۔ وہ دین کیا ہے؟ حنیف ہے۔ وہ دین کیا ہے؟ قیم ہے، یعنی وہ سیدھا بھی ہے اور مضبوط بھی ہے۔ سورہ بقرہ میں اس دین کا تعارف کرائے، ان اللہ اصطفاہ لکم الدین ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا، مصطفیٰ قرار دیا۔ ان اللہ اصطفاہ لکم الدین، اب دین کو اصطفیٰ اور مصطفیٰ کے مقام پر پہنچا دیا۔ تب دین حنیف ہے، دین قیم ہے، دین مصطفیٰ ہے۔ سورہ نور میں کہا دینہم الذی ارتضی لہم، یہ دین وہ ہے جو مرتضیٰ ہے، یعنی ہمارا پسندیدہ ہے۔
سورہ توبہ میں کہا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، ہم نے رسول بھیجے اسی دین حق کے اوپر۔ سورہ زمر میں کہا الا للہ دین الخالص، خدا کی قسم یہ دین خالص ہے۔ اور سورہ نحل میں کہا وَلَهُ الدِّينَ وَاسِبًا، یہ دین دائمی ہے۔ اب دین کی کیا تعریف بیان کی قرآن میں؟ دین حنیف ہے، دین قیم ہے، دین مصطفیٰ ہے، دین مرتضیٰ ہے، دین حق ہے، دین خالص ہے، دین واسب ہے۔ اب جو دین کے معاملے کو آگے بڑھائیں انہیں بھی حنیف ہونا چاہیے، انہیں بھی قیم مضبوط ہونا چاہیے، انہیں بھی مصطفیٰ ہونا چاہیے چنا ہوا، انہیں بھی مرتضیٰ ہونا چاہیے پسندیدہ، انہیں بھی حق پر ہونا چاہیے، انہیں بھی خالص ہونا چاہیے، اور انہیں بھی دائمی ہونا چاہیے۔ اور دائمی کے لیے سورہ ابراہیم میں قرآن مجید نے ارشاد فرمایا ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفروعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها۔ دین خالص ہو اور دین دائمی ہو، دین مصطفیٰ ہو، دین مرتضیٰ ہو، دین حق ہو، دین قیم ہو، دین حنیف ہو، ٹھیک ہے؟ تو دین چلائے کون؟ مضبوط ہو، طاقتور ہو، حق پر ہو، دائمی ہو، ایسا دائمی تنا مضبوط ہے، جڑ سالڈ ہے، شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی ہیں، یہاں سے وہاں تک دوامی دوام ہے، اور ہر دور میں اس کا پھل تمہیں فیضیاب کرتا رہے گا۔ وہ دین چلانے والے جو کلمہ طیبہ کا دین ہے، وہ شجر طیبہ آل ابراہیم اور آل محمد، اچھا اب آ گئے رسول خانہ ابو طالب میں۔ اب نبوت کے اعلان کا وقت قریب سے قریب تر آ رہا ہے۔ ایک خطبہ ہے جناب امیر المومنین کا نہج البلاغہ میں، طویل ترین خطبہ ہے، شاید طویل خطبوں میں سب سے طویل خطبہ قاسیہ۔ وہاں پر ایک چھوٹی سی داستان رکھنے کی ہے، یہ دین اور دین کو چلانے والے۔ ارشاد فرماتے ہیں مولا وَلَقَدْ جَاوَرَ فِي كُلِّ سَنَةٍ بِهْرَائِنْ وَأَرَاهُ وَلَا يُرَاهُ غَيْرِي وَلَمْ يَجْمَعُ بَيْتٍ وَاحِدٍ يَوْمَئِذٍ فِي الْإِسْلَامِ غَيْرِ رَسُولِ اللَّهِ وَخَدِيجَةَ وَأَنَا ثَالِثُهُمْ انا نور الورا و وحی، انا نور الوحی والنبوہ وشم الرسالت۔ وَلَقَدْ سَمِعْتُ زَنَةَ الشَّيْطَانَ حِينَ نَزَلَ بِهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هَذَا الزَّنَةَ قَالَ هَذَا الشَّيْطَانُ يَئِسُ مِنْ عِبَادِهِ۔ علی کہہ رہے ہیں کہ رسالت کے اعلان سے کچھ عرصے پہلے تک پیغمبر غار حرا کا سفر کرتے تھے اور میں ان کے ساتھ ہوتا تھا۔ وَلَمْ يُجَاوِرُ فِي كُلِّ سَنَةٍ بِهْرَائِنْ، ہم وہ سارے سال ہم نے حرا کے غار میں گزارے۔ وَأَرَاهُ وَلَا يُرَاهُ غَيْرِي، وہ میرے اور پیغمبر کے علاوہ کوئی غیر نہیں ہوتا تھا۔ ڈاکٹر علی شریعتی نے بہت خوب اس پر لکھا کہ پیغمبر حرا کا سفر کرتے تھے اور
کئی مہینے رہ جاتے تھے وہاں. کاندھے پہ ننا سالی، ہاتھ میں جو کا تھیلا، اور پیغمبر کا ہرا کا سفر. شجر طیبہ، اصل جڑ مضبوط ہے، تنے کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے. جڑ مضبوط ہے، تنا کندھے پہ ہے، کندھے پہ علی، ہاتھ میں جو کا تھیلا اور پیغمبر کا ہرا کا سفر. مولا ارشاد فرماتے بلا راہو ولا یراہو غیری، وہاں میرے اور ان کے علاوہ کوئی غیر نہیں. ولم یجمعوا بیت واحد یومئذ فی الاسلام غیر رسول اللہ وخدیجہ بنا ثالث امہ. ابھی اسلام فقط ایک ہی گھر کے اندر تھا، بات بس ایک ہی گھر میں ہوتی تھی. وہ گھر جو پیغمبر کا گھر تھا، اس میں ایک خدیجہ اور ان کا تیسرا میں. انا نور الوحی و رسالتہ، میں وحی کا نور دیکھتا تھا اور رسالت کی چمک ملاحظہ کرتا تھا. وشم ریح النبوہ، اور نبوت کی خوشبو سنتا تھا. وَلَقَدْ سَمِعْتُ زَنَّتَ حِینَ نَزَلَ وحی، جب وحی کے نزول کا وقت آ گیا تو میں نے ایک چیخ کی آواز سنی. وَلَقَدْ سَمِعْتُ زَنَّتَ حِینَ نَزَلَ وحی علیہ، میں نے ایک چیخ کی آواز سنی. فقلت یا رسول اللہ ما ھذا زنتا، میں نے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ یہ کس کی چیخ کی آواز ہے؟ قال ھذا الشیطان یئس من عبادی، پیغمبر نے کہا ہے علی یہ شیطان کے چیخنے کی آواز ہے، آج وہ اپنی عبادتوں سے مایوس ہو گیا. وہی نازل ہو گئی. پھر پیغمبر نے وہ مارکۃ الآرا جملہ ارشاد فرمایا انکا تسمع ما اسمع و ترا ما ارى الا انکا لست نبی، ارے جو میں سنتا ہوں وہ تو سنتا ہے، جو میں دیکھتا ہوں وہ تو دیکھتا ہے، فقط یہ کہ تو نبی نہیں ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری. یہ محمد و آل محمد کی عظمت میں نرنتر صلوات. انکا تسمع ما اسمع و ترا ما ارى، تو وہی سنتا ہے جو میں سنتا ہوں اور جو تو وہی دیکھتا ہے جو میں دیکھتا ہوں، فقط یہ کہ تو نبی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب آپ کہیں کہ اہل تشیع کی چوائس غلط ہے، بھائی کیا ہر وقت علی 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 کرتے رہتے؟ بھائی پیغمبر بھی ہر وقت علی 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 کرتے رہتے تھے. میں پیغمبر کے سنت و سیرت پہ چلوں یا زمانے کے مزاج کے مطابق چلوں؟ الٹیمیٹ سیلویشن میری پیغمبر کی سنت پر چلنے میں ہے. مجھے تو الٹیمیٹ سیلویشن کی فکر پڑی ہے. اسی خطبہ قاسیہ میں ایک اور واقعہ جناب امیر المومنین نے رقم کیا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اہل مکہ کا ایک گروہ آ گیا آپ کے پاس اور اس نے کہا کہ عبداللہ کے بیٹے تم نے وہ دعویٰ کیا کہ تمہارے باپ اور دادا نے بھی نہیں کیا تھا، یعنی نبوت، وہ دعویٰ کر دیا، تو ہم کیسے مانیں کہ تم نبی ہو؟ اگر تم ہمارے سامنے کچھ ایسے واقعات رونما کرو جس سے ہمارا دل یہ مان جائے کہ واقعی تم پر نبوت اتری ہے تو ہم تمہارا کلمہ پڑھ لیں. پیغمبر نے پوچھا اچھا اگر میں تمہارے اس مطالبات کو پورا کر دوں اور وہ چیزیں رونما کر دوں جو تم چاہتے ہو، تم اللہ پر ایمان لے آؤ گے؟ میں اللہ کی مرضی اور اس کے اذن سے وہ چیزیں رونما کر دوں گا. انہوں نے کہا ہاں ہم ایمان لے آئیں گے. پیغمبر نے ارشاد فرمایا خدا کی قسم میں تم میں سے اکثریت کی لاشیں بدر کے کنویں پر بکھری ہوئی دیکھ رہا ہوں، اور جو بچ جائیں گے وہ احزاب میں جتھا بنا کر آئیں گے. ابھی کیا ہے؟
ابھی ہجرت نہیں ہوئی, ابھی کچھ نہیں ہوا, پیغمبر بدر اور احزاب کی خبر دے رہے ہیں. پیغمبر نے کہا اچھا بتاؤ کیا کرنا ہے. تو انہوں نے کہا یہ جو درخت لگائے نا سامنے, اس سے کہیں کہ اپنی جگہ چھوڑے اور آپ کے پاس آ جائے. پیغمبر نے کہا اچھا. پیغمبر نے درخت کو اشارہ کیا, پیغمبر کا ہاتھ ہے دست خدا, درخت آ گیا. کہا اچھا اچھا ایسا کریں گے اس کو واپس کریں. پیغمبر نے اشارہ کیا, درخت واپس چلا گیا. پھر کہا اچھا مطمئن ہو؟ کہا نہیں نہیں, اب اس وقت کہ آدھا وہیں رہے اور آدھا آپ کے پاس آ جائے. پیغمبر پھر ہاتھ اٹھایا, وہ آدھا وہیں رہ گیا, آدھا پیغمبر کے پاس آ گیا. پیغمبر نے کہا مطمئن؟ کہا نہیں, ایسا کریں اس آدھے کو کہیں واپس چلا جائے اور اپنے آدھے کے ساتھ جڑ جائے. پیغمبر نے اشارہ کیا, وہ آدھا واپس چلا گیا, اپنے آدھے کے ساتھ جڑ گیا. ان کے چہرے بجھ گئے. مولا ارشاد فرماتے ہیں میں پکارا, فقال یا رسول اللہ لا الہ الا اللہ انی اول مومن بک یا رسول اللہ واولا ان اقر بان اللہ شجرتا فعلت ما فعلتا بامر اللہ تصدیقا بنبوتہ اجلالا لکلماتہ. میں پکار اٹھا کہ خدا کے رسول لا الہ الا اللہ, خدا اس سے بڑھ کر کوئی الہ نہیں ہے, وہی الہ واحد ہے, اور میں پہلا مومن ہوں جو اس بات کی گواہی دیتا ہوں, اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ نے آپ کے امر کو سچا ثابت کیا اور درخت کے ذریعے سے وہ کام کرایا جس نے آپ کی نبوت کی تصدیق کی اور آپ کے کلمات کے جلال کا احترام کیا. ابھی علی یہ بات کر رہے تھے رسول سے, قوم دم بخود تھی. وقال القوم كلهم, وہ ساری قوم کہنے لگی ھذا ساحر کذاب, عجیب السحر و خفیف فی ہے. ارے یہ تو ساحر ہے, جادوگر ہے, جھوٹا ہے. عجیب السحر, کیسا زبردست جادو دکھایا. وہ خفیف فی ہے, کتنی تیزی کے ساتھ دکھایا. حل یصدقک فی امرک, ارے ایسی باتوں کی یعنی ایسی رسالت کی کون تصدیق کرتا ہے؟ الا مثل ھذا, سوائے اس کے جو اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. انہوں نے میری طرف اشارہ کیا, ہم تیری نبوت کی صداقت کی گواہی نہیں دیں گے, یہ تیرے ساتھ کھڑا ہے, بس یہی تیری نبوت کی صداقت کی گواہی دے گا. ارے قرآن نے کہا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب, چھوڑ پیغمبر سب کو, تیری نبوت کی گواہی دینے کے لیے اللہ کافی ہے, اور جو یہ علی تیرے ساتھ کھڑا ہے علم کتاب والا. شان پر بلند تر صلوات. قل کفا, وہ کہتے ہیں ہم کون اس کی تصدیق کرے گا اس کی رسالت کی سوائے اس کے جو اس کے ساتھ کھڑا ہے. کافر بھی جانتے تھے تصدیق رسالت محمد مصطفیٰ علی مرتضیٰ کی ذمہ داری ہے. اور قرآن نے کہا چھوڑ سب کو پیغمبر, کافی خدا تیری رسالت کی گواہی دینے کے لیے, اور وہ جس کے پاس علم کتاب ہے. اب تشیع اس کو چوز کرے جس کے پاس علم کتاب ہو اور جو نبوت کا گواہ ہو. یہ سارے زمانے کے پیچھے پیچھے دوڑے, یہ بصیرت ہے اہل تشیع کی, سب کو چھوڑا علی کو پکڑا. بس عزیزان گرامی, اب علی کا کام کیا ہے؟ دین قیم, دین حنیف, دین مصطفیٰ, دین مرتضیٰ, دین حق, دین خالص, دین واسط کی حفاظت کرنا ہر قیمت پر. پیغمبر نے ابو طالب کے خانوادے کو چوز کیا تھا, اپنی ذات کے لیے نہیں, نبوت اور توحید کی حفاظت کے لیے. اور جب توحید کی حفاظت کے لیے آخری معرکہ دشت کربلا میں لڑا گیا تو بتاؤ ابو طالب کی اولاد کے علاوہ کون تھا؟
چند دوست، چند احباب، چند غلام، اور اس کے بعد عقیل کے بیٹے، عقیل کے پوتے، جعفر کے پوتے، علی کے بیٹے، علی کے پوتے. ابو طالب کی چوائس تدبیر خدا بندی تھی، اور وہ تدبیر کربلا کے دشت کے اندر ایسی سچی ثابت ہوئی. حقاؤ کے بنائے لا الہ، حسن حسین کے بنائے لا الہ ابو طالب کا بیٹا قرار ہے. زندہ باد، زندہ باد. بس امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور اپنے خیمے میں اپنے سارے احباب کو، اپنے جوانوں کو، اپنے خاندان کے بچوں کو جمع کر لیا، اور اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا یہ سارے میرے خون کے پیاسے ہیں، اور آج تک تم نے بھوک کی، پیاس کی اور مصائب اور مشکلات میں میرے ساتھ دیا. میں اس کا اعتراف کرتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ اپنے نانا سے تمہارے لیے جنت میں اعلیٰ مقام کی سفارش کروں گا، اور یقینی بات ہے آپ جنت میں اعلیٰ مقام کے اہل ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میں سے ہر ایک اس وقت اپنی جان کی حفاظت کرے اور اسے جہاں موقع ملے وہ چلا جائے. کل روز مقتل ہے. گفتگو ختم ہو گئی امام حسین علیہ السلام، کوئی نہیں ہلا. ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے پیغمبر کے ساتھیوں اور حسین کے ساتھیوں میں. پیغمبر کہتے تھے آؤ آؤ آؤ، تبوک میں کہا آؤ، احد میں آؤ، خیبر میں کہا آؤ آؤ، لوگ نہیں آتے تھے. حسین کہہ رہے ہیں جاؤ جاؤ جاؤ، کوئی نہیں جا رہا. آپ نے کہا شاید اس چراغ کی وجہ سے تم یہ نہیں چاہتے کہ میں تمہارے چہرے دیکھوں، میں چراغ بجھا دیتا. اب اس چراغ کہ بجھنے پر اندھیرا ہو تو جس سمت چاہو نکل جاؤ. ہاتھ بڑھایا، چراغ بجھا دیا، اندھیرا ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد چراغ دوبارہ جلایا، دیکھا سارے کے سارے ایسے بیٹھے. آپ نے پوچھا تم نہیں گئے؟ حبیب نے مظاہر کھڑے ہوئے اصحاب کی طرف سے تقریر کی، زہیر ابن قین کھڑے ہوئے دوستوں کی طرف سے تقریر کی، قبر بنی ہاشم کھڑے ہوئے بنی ہاشم کی طرف سے تقریر کی. امام حسین علیہ السلام نے سب کو گلے لگایا، کہا جاؤ جنگ کی تیاری کرو. صبح کی تیاری، سب خیمے سے باہر نکل گئے. ایک بچہ رہ گیا خیمے میں، آپ کے بھائی کی نشانی قاسم. روایتیں کہتی ہیں کہ بچہ 11 سے 13 سال کی عمر کے درمیان تھا. امام حسن مجتبیٰ کی شہادت کے وقت اس بچے کو سینے پر ڈالا گیا تو امام حسن مجتبیٰ نے ایک تحریر لکھ کر اس کے بازو پر باندھی تھی. بچے نے چچا سے پوچھا چچا کیا میرا نام بھی کل کی فہرست شہادت میں ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے ہاں کہا نہ کہا، بلکہ ایک سوال کر لیا بچے سے، اے قاسم موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ تو بچے نے کہا شہد سے زیادہ میٹھی. تو بس میرے لال تیرا نام بھی اسی فہرست میں ہے. جاؤ اپنی ماں کے پاس بیٹھو، اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. حسین ابن علی نے قاسم بن حسن کو شہادت کی نوید سنا دی، اور جب طبل جنگ بجا ایک کے بعد دوسرے شہیدوں کے لاشیں آنے لگے اور قاسم کو اجازت نہیں ملتی تھی. جب قاسم سامنے آتے تھے امام حسین علیہ السلام رخ پھیر لیا کرتے تھے. ارے بیوہ ماں کا بچہ ہے، بھائی کی نشانی ہے، پھیر لیا کرتے تھے. بچے نے ماں سے شکایت کی میرا نام تو فہرست میں ہے لیکن مجھے اجازت نہیں ملتی کہ آپ میری مدد کریں گی. ماں اٹھی اور وہ تحریر لے کر گئی جو امام حسن علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کے نام لکھی تھی، اور کہا آقا بس زیادہ بات نہیں کرنی ہے، آپ کے بھائی کی تحریر پڑھ لیجئے. تحریر میں لکھا تھا حسین جب دشت بلا میں تمہیں میری یاد آئے اور میں تمہاری مدد کے لیے نہ موجود ہوں، قاسم کو میری جگہ دشت بلا میں روانہ کر دینا. بس امام حسین علیہ السلام نے بچے کو بھائی کے تبرکات پہنائے. کربلا کے 2 شہید ہیں جن کی سواری کے پیچھے پیچھے حسین دوڑتے تھے، ایک 18 برس کا جوان علی اکبر اور ایک بھائی کی نشانی قاسم. ہائے بچہ لڑتے لڑتے عمر سعد کے خیمے کے پاس پہنچ گیا. امام حسین علیہ السلام نے جناب ام فروا کو آواز دی، ام فروا بیٹے کے لیے دعا کرو، نرغے ادا میں ہے
قربانی کو قبول کر دے. بس اتنا کہنا تھا. میدان سے آواز آئی یا اماں ہو ادرکنی, اے میرے چچا میری مدد کو دوڑ گئے. امام حسین علیہ السلام کو ایسے جلال آیا جیسے بھائی کے پکارنے پر بھائی کو جلال آتا ہے. آپ کا ہاتھ قبضہ تلوار پہ گیا, ذوالفقار نکالی, فوج عشقیہ پر حملہ کر دیا. جناب